عورت کا حج۔ مرد کی طرح تمام شرائط عورت کے لیے بھی ہیں، لیکن دو شرائط زیادہ ہیں، جس میں سے ایک محرم کا ساتھ ہونا اور دوسرا عورت کا عدت میں نہ ہونا، یعنی طلاق کے بعد والی عدت یا بیوہ کی عدت، اس میں عدت میں نہیں ہونا چاہیے عورت کو، اور محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عورت کو حج یا جہاد عورت کا حج جہاد قرار دیا گیا، یعنی جیسے جہاد میں جا کے مشکلات ہوتی ہیں ویسے ہی حج میں مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ عورت حج کے سفر کے شروع میں اگر حالت حیض سے ہو تو غسل کر کے احرام باندھ سکتی ہے۔ اگر اسے حیض شروع ہو گئے، حیض کے دن ہے اور اگر وہ حج کرنا چاہتی ہے تو اسے غسل کرنا ہے اور حالت حیض میں ہی غسل کر کے احرام باندھ لینا ہے۔ دوران حیض طواف اور سعی کے علاوہ باقی تمام حج کے مناسک ادا کر سکتی ہے۔ صرف طواف اور سعی جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے، باقی وہ سارے مینا میں رہنا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، سب جگہ ہوگا، نماز نہیں ہوگی لیکن زبان سے ذکر ہوگا، اور سب جگہ جانا اور ٹھہرنا اور دعا کرنا وہ کر سکتی ہے، صرف طواف اور سعی کو چھوڑ کر۔ عورت بھی مرد کے ساتھ طواف کر سکتی ہے پاک ہونے کے بعد۔ اب جب وہ پاک ہو جائے گی، پاک ہو کے وہ غسل لے لے گی، غسل لینے کے بعد پھر وہ طواف زیارہ جو ہے وہ کرے گی اور وہ سعی کرے گی۔ عورت کے لیے طواف کے پہلے چکر میں رمل یعنی تھوڑی تیز چلنا جائز نہیں۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران عورت کے لیے گرین چینل سے بھاگنا ضروری نہیں۔ عورت کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں، کچھ بال کاٹنا چاہیے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت طواف زیارہ یا افادہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھے گی اور پھر طواف کرے گی چاہے وہ ایام تشریق کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اب حیض آ گیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کرنے، تو اب کیا ہوگا؟ جب وہ پاک ہو جائے گی تو پھر مسجد عائشہ جا کے وہاں سے جا کے غسل لے کے دوبارہ سے احرام باندھنا ہے، دوبارہ سے احرام باندھ کر آنا ہے اور پھر طواف زیارہ کرنا ہے۔ جب تک وہ طواف زیارہ نہیں کرے گی اس کا حج پورا نہیں ہوگا۔ حیض کی حالت میں عورت پر طواف وداع کی رخصتی ہے، جبکہ اس نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کر لیا ہو۔ اگر کسی نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کر لیا ہے اور بعد میں حیض شروع ہوا تو طواف وداع چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو رکنا پڑے گا۔ پورے جب بھی وہ پاک ہو جائے، اس سے پاک ہو کر مسجد عائشہ جا کے واپس سے احرام باندھ کر آ کے طواف زیارہ کرنا کمپلسری ہوگا۔ اس کے بعد حیض آئے تو اگر طواف زیارہ کر چکی ہے اور اس کے بعد حیض شروع ہو جائے تو پھر طواف وداع کی رخصتی ہے، وہ چھوڑ کے بھی جا سکتی ہے۔ اگر حیض سے پاک ہونے سے پہلے اپنی کنٹری جانے کا وقت آ جائے تو پھر طواف زیارہ نہ کرنے کی صورت میں عورت کو رکنا ہوگا اور طواف زیارہ کے بعد ہی اپنی کنٹری جانا ہوگا۔ یعنی طواف زیارہ بہت زیادہ ضروری ہے کرنا، بنا اس کے حج نہیں ہوگا، تو وہ کرنا کمپلسری ہے، وہ رک کر کے ہی جانا ہوگا۔ طواف وداع کی تو رخصتی ہے لیکن طواف زیارہ کی رخصتی نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا حکم۔ اب کسی اور کی طرف سے آپ کو حج کرنا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ زندہ کی طرف سے حج کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی جانب سے اس کے بندوں پر حج فرض ہے۔ میرے والد کو بیماری نے پا لیا ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا گیا تھا، لیکن ایسے میں حج کرنے والے کو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو اپنا حج کر چکا ہو وہ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ بخاری کی حدیث سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا قرض ادا کرو، یعنی یہ بھی جو ہے قرض کی طرح ہے، کیونکہ نیت مانی تھی تو قرض کی طرح ہے، اسے ادا کرو۔ اللہ کا قرض سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے، یعنی کوئی نیت کی ہے، نظر مانی ہوئی ہے تو اسے پورا کرنا قرض کی طرح ہے۔ حج اللہ کا قرض ہے، مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے، یعنی آپ کسی کے بدلے میں حج کرنے جا رہے ہیں تو ایسے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں سنتیں جائز ہیں۔ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہو۔ آپ نے کیا ہے پہلے کسی سالوں میں تو اب آپ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرض دار کا حج، اب کوئی قرض دار ہے اس کا حج کی کیا شرط ہے؟ اگر آپ کے پاس حج کے اخراجات اور قرض کی ادائیگی دونوں کی طاقت ہے تو آپ پر حج واجب ہے، یعنی آپ قرضہ لے رکھا ہے لیکن پتہ ہے کہ آپ ادا کر سکتے ہیں آرام سے، اور حج کے جتنے خرچے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں، اور اگر آپ کے پاس دونوں کی طاقت نہیں تو آپ پر حج واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزوں کی پیسے نہیں ہیں تو واجب نہیں ہے حج۔ حج سب پہ فرض نہیں ہوتا نا، جس کی استطاعت ہو اسی پر واجب ہوتا ہے فرض حج۔ صحت ہو، جہاں جا رہے ہیں امن ہو، راستے میں امن ہو تو ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم